بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، میری مدر کو یورین انفیکشن کی پرابلم ہے، ان کو ٹوائلٹ میں کافی دیر لگ جاتی ہے، وہ ٹوائلٹ سے آتی ہیں پھر باتھ روم میں پاک کرنے جاتی ہیں، بار بار یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب کافی تکلیف ہوتی ہے، نجس ہو جاتی ہیں کپڑوں کے پیشاب کی وجہ سے، تو نہانے میں بھی کافی گھنٹہ بھر لگ جاتا ہے، تو اس ٹینشن میں بہت کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا ان کو نہا کے نماز پڑھنا ہے یا کپڑے سے بدل کے اتنا حصہ پاک صرف ان کو پیشاب کی جگہوں کو پاک کر لینا ہے جی، اور کپڑا پاک کرنا کافی ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم اگر گھر میں کسی کی برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آئے تو کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم معصومین کی نظر دے کر لوگوں کو کھانا کھلا دیں؟ برتھ ڈے آتی ہے، دوسرے دن آپ خوشی کے بجائے مجلس کیجیے امام حسین کی، اور امام حسین سے توسل کرنے کے بعد اس کی صحت و سلامتی اور ترقی کی دعا کیجیے۔ خوشی نہ منائیے، مجلس کیجیے ایام اعظم میں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں تھانے شہر میں رہتی ہوں۔ میں پچھلے 1.5 سال سے اپنے میکے میں ہوں، اپنے شوہر سے الگ، کیونکہ وہ مجھے ظلم کرتے تھے اور ان سے لڑائی کے ساتھ ان کے کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میرے گھر والے میرے شوہر سے پچھلے 1.5 سال سے طلاق نامے پر دستخط کے لیے بول رہے ہیں، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی یہی رویہ ہے۔ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ تم آزاد ہو دوسری شادی کرنے کے لیے، لیکن ہم طلاق نہیں دیں گے۔ اس معاملے میں شرعی طلاق کے پروسیجر کے لیے میں نے مولانا سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں 20,000 روپے تک لگ جائیں گے۔ مولانا کا کہنا ہے ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور طلاق نہ ہونے کی وجہ سے میرا دوسرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں؟ دیکھیے جب یہ جو مسائل ہے، یہ مسائل یک طرفہ مسائل ہے جی، اور ہم لوگ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی، آپ کی شکایت شوہر سے ہے، آپ شوہر سے پوچھو اس کی شکایت آپ سے کیا ہے۔ ان کو رجوع کرنا چاہیے مرجع سے یا نہیں، ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں جاوید بھائی، مطلب یہ ہم ایک طرفہ ہم شکایت سن رہے ہیں، نہیں سنتے جی، ظاہر نہیں، اگر دونوں اگر سامنے ایک طرفہ شکایت، وہ ستا رہا ہے وہ ستا، اب ہم کو کیا پتا ہے کہ اس کو کیا شکایت ہے، جی بے شک، اس کو بھی تو سننا چاہیے۔ کہتے ہیں بے شک، کسی بھی کورٹ میں فیصلہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، بے شک، آپ دونوں آدمی مقامی عالم دین کے پاس جائیے یا قرآن کے اعتبار سے اپنے دونوں خاندان کے رشتہ داروں کو بلائیے، بٹھائیے، مسئلے کو حل کیجیے۔ ساتھ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ ساتھ رہیے، نہیں ساتھ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ جدا ہو جائیے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سر میرا سوال ہے کہ کسی لڑکی نے مطع کیا ہو اور مطع کے بعد عدت جھگڑے بہت ہو رہے ہیں اور شادی نہیں ہوئی ہے، تو مطع ختم ہو سکتا ہے اور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا لیکن جواب نہیں ملا، پہلی بار آپ کا سوال مطع آیا۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ مطع ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، جب مدت تمام ہو جاتی ہے تو خود بخود مطع ختم ہو، طلاق کی ضرورت۔ اگر کسی آدمی نے 3 مہینے کا مطع کیا ہے تو ادھر وہ تاریخ ختم ہوئی، ادھر وہ مدعا خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال کا کیا ہے تو جو تاریخ آپ نے معین کی ہے، جدھر وہ تاریخ ختم ہوئی اس وقت وہ مطع خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس تاریخ سے پہلے جدا ہونا چاہتے اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف لڑکے دوسرے کے ہم نے جو مدت معین کی تھی وہ مدت ہم تم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور آج سے اس کو ہم ڈسکنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، اور عدت تو بہرحال کرنی ہے۔ عدت مسئلہ اس وقت ہوگا جب ہم بستری کی ہوگی تب، جی، اگر ہم بستری کیے تو عدت ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ غسل جنابت کا طریقہ سمجھائیے، کیونکہ داہنی طرف 3 بار، بائیں طرف 3 بار پانی ڈالنا غلط ہے کیا؟ ایک مسجد کے پیش امام نے کہا 3 بار غلط ہے، 2 بار پانی ڈالنا صحیح ہے، تو آپ بتائیے 2 بار، 3 بار، 4 بار، 1 بار کتنا؟ نہ 2 بار نہ 3 بار۔ مسئلہ یہ کہ آپ پہلے سر کو پوری طرح سے دھوئیں، جی، پھر داہنی جانے کو پوری طرح دیں اور پھر بائیں جانا کو پوری طرح دھونا واجب، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی، آپ مکمل طور سے پورے مکمل دھونا، چاہے اگر 1 مرتبہ دھل گیا تو دوسری مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، مکمل دھوئیے، سر پہلے دھوئیے،
دائیں طرف پیر اوپر سے لے کے قدم تک اور بائیں طرف پوچھے تھے. بہت بہت شکریہ. سلام. علیکم السلام. میرے دادا آف ہو گئے تھے اور میری دادی کو عدت میں ہیں. ولادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تب 4 مہینے ہو رہے ہیں تو میری دادی عدت سے باہر ہو جائیں گی. اور میری دادی کی عمر 65 سال ہے اور عدت پوری کرنی ہوگی یا پھر باہر نکل سکتی ہیں؟ 4 مہینہ 10 دن ان کو عدت رکھنا پڑے گی اور اس عدت میں باہر نکل سکتی ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں جناب. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں سبھی خواتین سے یہ کیا بولا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت آپ ٹیرس پر نہیں جا سکتی, کچھ کھا پی نہیں سکتی اور صرف ڈھکنے کو بھی بولتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے اور یہی باتیں مردوں کو کیوں نہیں بولی جاتی؟ یہ سب خرافات ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میری پریشانی ہے کہ میں ایک آدمی کو پیسے خریداری کے طور پر دیا ہے, اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے, کیسے وصولی کریں بتا دیجیے. اگر ان کے ورثہ موجود ہیں ان کے ورثہ سے بات کیجیے اور ثابت کیجیے کہ آپ نے دیا تو ان کے ورثہ آپ کو ادا کریں گے انشاءاللہ. ورنہ انشاءاللہ بخش دیجیے, خدا آپ کے پیسے کو بخشے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے اگر راستے میں مچھی راستے میں گر گئے تو کیا لے سکتے ہیں؟ ابھی ان کا سوال واضح نہیں کہ مچھلی زندہ راستے میں گر گئی. اگر مچھلی پانی سے زندہ نکلی ہے تو کھا سکتے ہیں. جی, چاہے گر گئی ہو پاک کر کے کھا لیجیے. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب میرا نام عالم زیدی ہے اور میں دہلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس خاتون سے نکاح متا کیا ہو اس خاتون سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح متا جس سے کیا ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر کوئی عورت کسی شخص کے متا یا نکاح میں ہے تو اس صورت میں کوئی دوسرا شخص اس سے متا یا نکاح نہیں کر سکتا. اگر متا کیا ہے تو متا کی مدت تمام ہونا چاہیے, نکاح کیا ہے تو طلاق ہونا چاہیے. اور اگر کسی آدمی نے آج کل کے اعتبار سے کسی لڑکی سے نکاح شادی سے پہلے متا کر لیا ہے تو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک متا کی مدت پوری نہ ہو. اگر اس مدت سے پہلے نکاح ہو رہا ہے تو دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کو مدت معاف کر دیں اور نکاح سے پہلے اجنبی ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز ہم نے شروع کی, نیت کی اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد ہم نے اعلان سنا کہ نماز قضا ہو گئی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں, نماز کو کنٹینیو کیجیے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام بی بی فاطمہ خاتون ہے, میں بیتیا سے بول رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ کہ عورتیں نماز ہاتھ باندھ کر پڑھیں گی یا کھول کر؟ عورتوں کو نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھنا چاہیے, پیٹ پر نہیں. جی. دوسرا سوال یہ کہ آمدنی مہینہ 24,000 ہے, کرائے پر رہتی ہوں, سالانہ بچت 24,000 ہے, کیا خمس نکالنا پڑے گا اور کیا قربانی بھی جائز؟ اگر آپ کی بچت 1 روپیہ بھی ہے تو آپ کو 1 روپیہ بھی خمس دینا ہے, اور اگر قربانی کے پیسے ہیں تو قربانی کرنا بہتر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سنبھل سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی بیماری کی وجہ سے, جس کا میں فدیہ دیتی ہوں. اس سچویشن میں میرا منتی روزہ رکھنا جائز ہے کیا؟ جب آپ واجب روزہ نہیں رکھ سکتے تو مستحبی روزہ کیسے رکھیں گے آپ؟ اور منت ایسے روزے کی منت ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا وضو کے بعد میں سینیٹائزر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے؟ لکھنؤ میں جمعے کی نماز شروع ہو گئی ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, تو نماز کی نیت بجماعت ہوگی یا فرادہ؟ سینیٹائزر لگا سکتے ہیں اور جمعے کی نماز جماعت سے ہو سکتی, جمعے کی نماز فرادہ نہیں ہو سکتی. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں سیف عباس محمود آباد سے بول رہا ہوں. سر میرے جاب نہیں لگ رہی ہے, کوئی دعا بتا دی, بہت پریشان ہوں. خدا انشاءاللہ آپ روزانہ نماز شب پڑھیے, استغفار کیے اور اپنے امام زمانہ سے توسل کیجیے, انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. شاہینہ پروین بلاسپور سے. میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنے میکے میں 7 مہینے سے بیٹھی ہوں. میرے شوہر میرے ساتھ روٹ گئے ہیں اور مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں. میں نہیں دینا چاہتی, کوئی وظیفہ بتائی جس سے کہ میرا گھر آباد رہے. ہم دعا کہ خدا بند عالم آپ کے شوہر کے دل کو آپ کی طرف نرم کرے
اور آپ کی زندگی پرسکون انداز سے گزرے انشاءاللہ. خود اس کو دیکھیے کہ شوہر کیوں ناراض ہے، ان اسباب پر غور کیجیے کہ شوہر کیوں ناراض ہے، شوہر کی کیا توقعات آپ نے پوری نہیں کی ہیں. اس میں اپنے جو گھریلو پرانی عورتیں ہیں ان سے بزرگ سے مشورہ کیجیے اور اپنے میں تبدیلی لا کر کے اپنی فیملی کو زندگی کو پرسکون بنائیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. میں نے یہ کلپ وظائف الابرار سے بھیجا ہے تو 100 مرتبہ کی جگہ 10 بار پڑھ سکتی ہوں؟ مہربانی کر کے وضاحت کر دیں. 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ثواب اور جو اثر 100 مرتبہ کا ہے وہ 10 مرتبہ میں مرتب نہیں ہوگا. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ بن چینل بہت اچھے کام کر رہے ہیں. مائی کوشچن، کیا میں حاجت نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب کیا سہم امام کے پیسے چینل ون کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اجازت ہے. ہمیں تینوں مراجع کرام کی ہمارے پاس اجازت موجود ہے جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے. بالکل دے سکتے ہیں آپ. ان کا نام ہے انجم اقبال، اوکھلا نئی دہلی سے سوال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. معزز جاوید بھائی قبلہ کا مولانا محترم، آپ سے 3 سوالوں کی گزارش ہے، جوابات کی گزارش ہے ان کی. ہم اثنا عشری لوگوں میں لیڈیز کا نماز پڑھنا سینے پر انگلیاں رکھ کر پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ سیدھے کر کے مردوں کی طرح؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا مستحب ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب ان کی اور جناب حوا کی لینگویج عربی تھی یا کچھ اور؟ ہم اس زمانے میں نہیں تھے جا کے بتا سکیں کیا زبان. جی غالباً اردو تو نہیں تھی. السلام علیکم. علیکم السلام. 4 رکعتی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم تسبیحات اربع کی جگہ پہ سورہ ہم پڑھیں تو کیا سورہ ہم کے بعد تسبیحات اربع بھی پڑھنی ہوگی؟ نہیں، صرف ایک چیز پڑھ سکتے، یا تسبیحات اربع یا سورہ الحمد. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عائشہ کولکتہ سے. میرا سوال ہے کہ کسی کی قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں. اگر اللہ کے نام کی قسم کھائیے مخالفت کی تو 3 روزے رکھنا پڑیں گے اور کیا. باقی اور کوئی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید ذیشان علی زیدی اجین MP سے. میرے والد سید نوشاد علی زیدی جن کو پچھلے 1 سال سے پیرالائسس ہوا ہے، میں چاہتا ہوں آپ چینل ون پر میرے والد کے لیے دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن. خدا ان کو شفا کامل عاجل اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. سلام. علیکم السلام. سر میں 24 گھنٹے درد رہتا ہے اور ایسے عمل ہے جس سے میرا سر درد دور ہو جائے. کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. بہت بہت شکریہ. مجھے پوچھنا تھا کہ گھر میں جو لبیک اور اثنا عشری کی بکس اکٹھا ہو گئی ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد بھی الاؤ نہیں کرتے رکھنے کے لیے، تو کیا کروں ان کتابوں کا؟ اس کو کسی اچھی جگہ گڑھا کھود کر کے دفن کر دیے اس کے اندر. دوسرا سوال ہے، اگر کسی انسان نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا کیسے ادا ہوگی؟ اس کی قضا کرنا ہی واجب نہیں ہے. پلیز آنسر دے. جزاک اللہ اور التماس دعا. ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر نماز شب میں شفا کی نماز میں غلطی سے اگر کوئی قنوت پڑھ لے تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے مسائل کا حل دے دیجیے. میں 2 ہفتوں سے منتظر ہوں. میرے مسائل کی کوئی ذکر نہیں ہوا ایپیسوڈ میں. میں نے یوٹیوب پر بھی پورا ایپیسوڈ دیکھا. سو پلیز اس ہفتے میرے کویشچن کو ایڈ کر لیجیے گا. آپ کا کویشچن مجھ تک نہیں آیا، ایڈمن تک میں آپ کی شکایت ضرور پیش کر دوں گا. مجھے پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کے سوال نہیں آتے ہیں. میں شکایت بھی کروں گا اور غصہ بھی کروں گا. آپ سوالات بھیجتے رہیے. سلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نماز ایک ہی مرتبہ پڑھی سے بقیہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں الگ سے. السلام علیکم. علیکم السلام. I have a question about the Quran Majid. Can we use Quranic app in our mobile phones? کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے، لوگ کر ہی رہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شبنم ہے، میں دہلی سے ہوں. میرے بیٹے کے دل کی نس دبی ہوئی ہے، اسی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور
یعنی دعا کر دیجیے اور علاج تو کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا آئے میں معصومی حضرت امام زمانہ جماعت امام سجاد کے صدقے ہم بچوں کو جلد شفا کامل عنایت فرمائے. الہی آمین. سورہ الحمد پڑھ کر کے پانی پر اس کو پلائیے، انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سورج عباس کاظمی ہے. میں پین رائے گڑھ سے ہوں. میرا سوال ہے مولانا صاحب کہ میں جس کمپنی میں 7 سال سے کانٹریکٹ میں سیفٹی آفیسر کا کام کر رہا، میری کوالیفیکیشن ہو کے بھی اور اس کمپنی کے سپریمو ہیڈ سے اچھے ریلیشن شپ ہونے کے باوجود بھی میرے پرماننٹ جاب کیوں نہیں ہو رہی ہے مولانا صاحب؟ میں ریگولر نماز پڑھتا ہوں لیکن قضا نماز نہیں پڑھتا ہوں، صرف میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. پہلے آپ 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ کے پابند بنیے، پھر شکایت کیجیے گا. پہلے آپ اپنے اللہ کے بندے تو بنیے. بہت بہت پہلے اللہ کی نوکری کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو نوکری عطا کرے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سجاد حسین ہے. میں دہلی سے. ہمارا سوال ہے کہ جمعرات کو مردے کی نیاز ہونا ضروری ہے؟ اس سوال کا ضرور دینا کیونکہ ہماری ساس کہتی ہیں اگر جمعرات کو نیاز نہ ہو تو مردے کیا کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں، لفظ سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے کوئی جمعرات نکل جائے تو فوراً اسی جمعرات کو ہمارے پاپا ہمارے خواب میں آتے ہیں بھوکے. اور ایک بات، ہمارے پاپا گوشت نہیں کھاتے تھے تو کیا یہ ان کی نیاز گوشت پر نہیں ہو سکتی؟ اپنے مرحومین کو یاد کرنا بہت ثواب ہے، اور آپ جو بھی یہاں سے کار خیر کرتے ہیں وہ ان کے لیے آخرت کا برزخ کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کی نیاز ان کو 1 ہفتے وہاں بے نیاز کر دیتی ہے. ان کی ضرورتیں جو برزخ کی پوری ہو جاتی ہیں. گوشت نہیں کیا، لیکن آپ گوشت میں فاتحہ دلا کر کے ثواب ان کو ہدیہ کر رہے ہیں. آپ گوشت نہیں ہدیہ کرتے، ثواب ہدیہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں آغام پڑھ دیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے ماں باپ سے 1 سال سے بات نہیں ہے. مجھے معلوم ہے مولانا صاحب ماں کے پیر کے نیچے جنت، اور ماں سے اچھے سے رہنا خدا بھی خوش رہتا ہے. اس کی وجہ سے میرے بھائی بہن کی لائف خراب ہو رہی ہے. دونوں کو نشے کی عادت لگی ہے اور میں نے سمجھایا. میرے ماں میری ان دونوں کو سپورٹ کرتی تھی اور مجھے باتیں سناتی تھیں، اور میرے ابا ہیں جو بہو سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ بات کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، اور میں نے اپنی ماں کو شکایت کیا تو وہ میرے ابا کو سمجھانے کے بدلے وہ مجھے پر غضبناک ہو گئیں، بدنام کرنے لگیں. یہ وجہ سے میں نے بات کرنا بند کر دی ماں سے. لیکن رینٹ پر ہوں اور میں عید میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا مگر انہوں نے منع کر دی ملنے سے. مولانا صاحب ایسی بات ہے میرے ماں باپ سے یہ راضی نہیں، ماں باپ ان سے راضی نہیں ہے. دعائیں خدا بند عالم آپ کے والدین کو آپ سے راضی کرے اور آپ کو اپنے والدین راضی کرنے کی توفیق فرمائے. خدا سے دعا کیجیے کہ والدین کا دل آپ کے حق میں نرم ہو جائے اور آپ والدین کے اطاعت کیجیے. والدین سے ناراض مت ہوئی، شکایت مت کیجیے، ورنہ اس کے اثرات آپ زندگی اچھے ظاہر نہیں ہوں گے. پوری طرح اپنے ماں باپ کے اطاعت کیجیے، کہنا مانیے، اور دعا کر ہاتھ جوڑ کر ان کو اپنے سے وہ باتیں جس سے آپ کے والدین ناراض ہوتے ہیں پوری ان باتوں سے پرہیز کیجیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں 3 بار سوال کر رہی ہوں، میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. ہم نے اپنی بھائی کے گھر بیٹا ہونے کی کچھ منت مانی تھی لیکن بھائی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب ہم منت کیسے پوری کریں، ہمیں بتا دیجیے. اگر آپ نے بیٹے کی منت مانی تھی اور بیٹی پیدا ہوئی تو منت پوری کرنا واجب نہیں ہے، کر دیں گے تو اچھا ہی کام ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے میں کسی نان مسلم لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو کیا اس کے نام پر نکاح ہو سکتا ہے؟ شادی سے پہلے کسی بھی لڑکے سے تعلقات رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہاں تک کہ بات کرنا بھی حرام ہے. تعلقات کی بات کرنا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے. نکاح کا بہت بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی آیت کا موبائل میں اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تابوت مرد اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اٹھایا تھا جناب سلمان نے اٹھایا تھا، جناب حسین نے اٹھایا تھا، جو حقیقی تابوت، جو حقیقی تابوت تھا۔ جی جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے روزے میں مرد جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے روزہ کھلے تو دعا کیجئے جناب زہرا کا روزہ پتہ چلے، روزہ کھلے انشاءاللہ خدا دعا کیجئے روزہ کھلے، روزہ تعمیر ہو، انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہماری لائف بہت تنگ دستی سے گزر رہی ہے۔ میرے شوہر کوئی بھی کام کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو ٹھیک ٹھاک سب ہوتا ہے، پر جب فائنل ہونے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کام کینسل ہو جاتا ہے۔ ہم بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہمارے شوہر کی روزی میں برکت ہو جائے۔ نماز شب پڑھیے، گناہیں کم کیجیے، استغفار کیجیے، صدقہ دیجیے، اور ہر روز نماز صبح کے بعد اپنی زبان میں اپنے امام سے تبسل کیجیے اور ان سے اپنی مشکلات کا حل طلب کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلہن کو شام کو مہندی لگا سکتے ہیں کہ 9 بجے سے 11 بجے تک؟ بالکل لگا سکتے ہیں جی۔ اسی کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم حجت الاسلام کے مشکور ہیں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے جس سے ہم سب مستفیض ہوئے۔ آغا بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، ان تصلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک، ان تعجل فرج ولیک المہدی صلواتک علیہ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین۔ ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، رنج و غم والوں کو جو مقدور اس بلا کو دنیا سے خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرما، الہی آمین۔ جو مبتلا ان کو شفاء کامل عنایت فرما، جو محفوظ ہمیشہ محفوظ فرما، اس نسل جدید کو اس دور جدید کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں امام وقت کے بہترین خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے اجازت دیجیے، زندگی تو پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔